الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رب ذوالجلال قبول فرمائے۔ آئیے ایمانی صفات کے تعلق سے ایک بہت اہم حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ حدیث جس کو ہمارے اسلاف نے، محدثین نے، صحابہ نے ام السنہ کا خطاب دیا ہے۔ جس طرح کہ سورہ الفاتحہ کو ام الکتاب کہا گیا ہے، ام الکتاب، اسی طرح اس حدیث کو ام السنہ کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی، اور دین سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے فرشتے جبریل امین کو اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس بھیجا، ایک انسانی شکل میں۔ آئیے اس حدیث کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اللہ نے چاہا اس کی شرح آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کے اندر یہی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی آئی ہے۔ اور اس کو حدیث جبریل بھی کہا کرتے ہیں کہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری حدیث عربی میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ اس درمیان میں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ یہ بیان ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا۔ ذات یوم، ایک دن، اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، کہ اچانک ایک آدمی ایسا نمودار ہوا جس کے بڑے سفید کپڑے تھے اور بال بھی بہت کالے تھے۔ لا یری علیہ اثر السفر، اور اس کے چہرے سے یا اس کے بدن سے، اس کے کپڑوں سے یہ بات ظاہر نہیں ہوتی تھی کہ یہ آدمی سفر سے آیا ہوا ہے، دور کا آدمی، دور سے آدمی آتا ہے، سفر کے آثار ہوتے ہیں، اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، اس کے کپڑوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسری بات ہے کہ ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ آدمی قریب کا ہے، پہچاننا چاہیے، لیکن ہم پہچانتے بھی نہیں تھے، سفر کے آثار بھی ظاہر نہیں تھے۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی بیٹھ گیا۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اور آپ اپنے گھٹنوں کو آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا، دو زانو ہو کر کے بیٹھ گیا۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، یہی نہیں بلکہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پر رکھ دیا سامنے بیٹھ کر۔ وقال یا محمد، اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کی جماعت موجود ہے، اب تک کسی کو عطا پتہ نہیں ہے کہ یہ آنے والا آدمی کون ہے۔ اخبرنی عن الاسلام، ذرا یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ آنے والا آدمی پوچھ رہا ہے اسلام کے بارے میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، الاسلام، اسلام کی تعریف آپ بیان فرما رہے ہیں کہ اسلام یہ ہے کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ اسلام ہے، ایک اللہ کی عبادت کی گواہی دینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، یہ کہ تم نماز قائم کرو۔ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور یہ کہ تم حج بیت اللہ کے لیے جاؤ اگر وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہے۔ قال صدقت، آنے والے آدمی نے کہا کہ آپ نے سچ کہا ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ اب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فعجبنا له یسألہ ویصدقہ، کہا ہم سب کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ آنے والا آدمی سوال بھی کرتا ہے، پوچھتا بھی ہے، اور تصدیق اور تصویب بھی کر رہا ہے، کہ اگر معلوم ہے تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم کو اس بات پر تعجب ہوا۔ قال فاخبرنی عن الایمان، آنے والے آدمی نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے یہ بات تو صحیح کہی کہ اسلام کیا ہے، لیکن اب ذرا یہ بتا دیجئے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ تو کہا کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور یہ کہ تقدیر کی اچھائی برائی پر ایمان لاؤ۔ کہا اس کا نام ایمان ہے۔ قال صدقت، آنے والے آدمی نے تصدیق کی کہ ہاں آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، تیسرا سوال کر دیا، اچھا اب یہ بتائیے کہ احسان کسے کہتے ہیں، احسان۔ قال، تو آپ نے جواب دیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو آپ نے جواب دیا کہ احسان کہتے ہیں اس بات کو، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس طرح گویا کہ تم اس کو گویا کہ تراہ ہو، تم اس کو دیکھ رہے ہو، یعنی اللہ کو دیکھ رہے ہو۔
فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ بات تو ضرور پیدا ہو تمہارے دل میں کہ وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب چوتھی بات پوچھی جا رہی کہ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، اچھا بتائیے کہ قیامت کے بارے میں آپ کو علم ہے، قیامت کے بارے میں بتائیے قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے جواب دیا کہ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، سائل سے زیادہ مسئول نہیں جانتا، یعنی آپ سوال کرنے والے ہیں، آپ سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہو گیا تھا، یہ جبریل امین ہے، صحابہ کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ پھر اور ایک بات پوچھ لی کہ فَأَخْبِرْنِي عَنْ اماراتها، اچھا قیامت کی نشانیاں تو بتائیے۔ قال ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشام يتطاولون في البنيان، کہا اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانی ایک ایسا زمانہ، ایسا وقت بھی آئے گا جبکہ لونڈی اپنے ان تلد الامة ربتها، لونڈی جنے گی اپنے آقا کو، یعنی لونڈی وہ گویا کہ حکومت کرے گی، اپنی بات منوائے گی اپنے سے بڑے سے لوگوں کو، جو بڑے لوگ ہوں گے۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ، یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ ننگے پیر چلنے والے اور بکریوں کے چلان چرانے والے، یتطاولون فی البنیان، یہ لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر بھی کریں گے۔ ثم قال انطلق، پھر کہا کہ عمر ابن خطاب نے کہ وہ آدمی چلا گیا۔ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، تو تھوڑے دن یا تھوڑے وقت گزرے تھے۔ پھر قال لی یا عمر، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے مجھ سے کہا اے عمر، اتدری من السائل، یہ بتاؤ کیا تم جانتے ہو کہ وہ سوال کرنے والا کون تھا؟ جب کہ تم سب بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، میں نے جوابات دیے تھے، جانتے ہو کہ وہ آدمی کون تھا؟ کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ھذا جبریل جاء یعلمکم دینکم، یہ جبریل امین تھے، تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہ پوری حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اس حدیث کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، بخاری مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے علاوہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ اسلام کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ تو قیامت کے انتباہ کی اس کا خاص وقت اللہ کے سوا کسی کے علم میں نہیں ہے۔ 5ویں، قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے علامات۔ ان 5 چیزوں کے تعلق سے جو کچھ اس حدیث میں بیان فرمایا گیا، حقیقت میں وہ
تشریح چاہتا ہے، اور چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں کچھ شرح آپ کے سامنے پیش کر دوں، وضاحت کر دوں، تاکہ بات سمجھ میں آ سکے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، دین کیا ہے، احسان کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اسلام ہے۔ فاخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو اسلام کا ترجمہ، اس کے معنی اور مفہوم یہ ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، سپرد کر دینا، جس کو فارسی زبان میں کہتے ہیں الاسلام گردن نہادن بطاعت خدا و رسول۔ اللہ کے رسول کے سامنے گردن خم کر دینا، جھکا دینا، مان لینا، اس کا نام اسلام ہے، اور اللہ رب العالمین کے تابع ہو جانا، اللہ کے بھیجے ہوئے اور اللہ کے رسولوں کے لائے ہوئے دین کو ماننا، اس کا نام اسلام۔ اسلام اس لیے ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بالکل اپنے مولا یعنی اپنے خالق، اپنے مالک کے حوالے کر دیتا ہے، مکمل اطاعت کو اپنا دستور زندگی بنا لیتا ہے۔ حقیقت میں یہی دراصل دین اسلام ہے، اور قرآن حکیم میں بیان کیا گیا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے لیے جھک جاؤ، تابع فرما بردار ہو جاؤ۔ یعنی اسلام کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دینا، اللہ کے لیے جھکا دینا اپنے آپ کو، اللہ کے لیے مطیع فرما بردار ہو جانا۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم خالق کائنات یہ صفت ہمارے اور آپ کے اندر پیدا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس سلسلے میں مزید وضاحت انشاءاللہ اپنے اگلے حلقے میں بیان کروں گا، اور غور و خوض کے ساتھ اس حدیث کو سن لیں، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، احسان کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔